الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام جو ہمارے نبی محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اب ایک بدو آتا ہے۔ اب یہاں غور کرنا کہ میرے محبوب کے اخلاق کیسے ہیں، آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے۔ ہم اسی کی نام لیوا ہے نا، ہم اسی کا نام لیتے ہیں نا، ہم اسی کے امتی ہیں نا، لیکن آج کا مسلمان اتنا اخلاق سے گھرا ہوا کیوں ہے؟ بدو آتا ہے، میرے محبوب صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر کہتا ہے ایکم محمد، محمد کون ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ۔ وہ کہنے لگا آپ کی تین باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا کون سی تین باتیں؟ وہ آگے سے کہنے لگا ایک تو یہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا دین یعنی دین اسلام ہر گھر کے اندر ہو جائے گا، پھیل جائے گا، یہ بڑی عجیب لگتی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا دوسری بات؟ وہ کہنے لگا دوسری بات یہ کہ تم کہتا ہے ایران اور روم یہ فتح ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے صحابی جو آپ کے یار ہیں اتنے غریب ہیں، روٹی تو ان کی پوری نہیں ہوتی، اور باتیں تو کرتا ہے کہ ایران اور روم فتح ہو جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا تیسری بات کون سی ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ مجھے تین باتیں آپ کی عجیب لگتی ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، اور تو دیکھے گا کہ میرا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہوگا، اور روم اور ایران تیری زندگی کے اندر فتح ہوگا۔ اور رہی تیسری بات کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ یہ تیسری بات ہوئی کہ یا نہ ہوئی۔ اب وہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں نہیں مانتا۔ اب وقت گزرتا گیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر اس نے دیکھا دین تو پھیل گیا، عرب کے اندر دین پھیل گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر روم اور ایران بھی فتح ہو گیا۔ اب وہ بدو سوچنے لگا کہ پہلی بھی نشانی پوری ہوگی، دوسری بھی پوری ہوگی، تو تیسری بھی نشانی پوری ہوگی، کیوں نہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ بدو جو تھا اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر جو ہے مدینہ کے اندر شفٹ ہو گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ بدو سامنے سے آتا ہے تو حضرت فاروق اعظم امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، کہ جس کا دبدبہ کافروں کے دلوں کے اندر کھٹکتا رہتا تھا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اس کے لیے امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خود ایک دن امیر المومنین نے بتایا میرے دوستو تجھے پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں بھی اس مجلس کے اندر شریک تھا جب یہ بدو آیا تھا میرے محبوب کے پاس، اور یہ تین باتیں کی تھیں، اور میرے محبوب نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ یہ تیسری بات ہوئی کہ نہ ہوئی۔ پہلی بات کہ دین پوری دنیا کے اندر، پورے عرب کے اندر پھیل جائے گا، اور دوسری یہ بات کہ روم اور ایران فتح ہو جائیں گے، اور تیسری میرے محبوب نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر میں تجھے یاد دلاؤں گا کہ یہ تیسری بات پوری ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اور جس کا ہاتھ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں گے وہ آدمی پکا جنتی ہے۔ لہٰذا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، میں اس لیے اس کی اتنی پروٹوکول دیتا ہوں اس کو، اور اس کی اتنی عزت کرتا ہوں۔ کیوں کہ یہ جو ہے
یہ جنتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔